وسلموا علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آج محرم الحرام کی 11 تاریخ ہے اور کل کا دن جو محرم کی 10ویں تاریخ تھی، یہ ایک ایسا تاریخی دن ہے کہ جب نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کے دین کی سربلندی کے لیے قربانیوں کی ایک ایسی تاریخ رقم کی کہ جسے دیکھ کر خواجہ اجمیر کو بھی بے ساختہ کہنا پڑا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، اور سر داد ناداد دست در دست یزید حق کا کہ بنا الہ الہ ہست حسین۔ خواجہ اجمیر فرماتے ہیں کہ لوگوں حسین بادشاہ ہے، اور حسین بادشاہ ہی نہیں بلکہ حسین بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ اور آگے دین است حسین کہہ کے وہ فرما رہے ہیں کہ میدان کربلا میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کے دین کی سربلندی کے لیے قربانیوں کی ایک ایسی تاریخ رقم کی کہ فرماتے ہیں کہ اب قیامت تک حسین کسی ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ اب دین حسین ہے اور حسین دین ہے۔ دین اور حسین کو آپس میں جدا نہیں کیا جا سکتا، اور دین پناہ است حسین کہہ کے فرما رہے ہیں کہ دین کو پناہ بھی ملی تو حسین کے دامن میں ملی۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ سرداد ناداد دست در دست یزید، کہ حسین نے سر تو دے دیا مگر یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا۔ حق کا کہ بنا الہ الہ ہست حسین، اور حق بات تو یہ ہے کہ لا الہ کی اصل بنیاد ہی حسین ہے۔ یہ خواجہ اجمیر معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو ایک نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے، اور ایک ایسی بات کی ہے کہ صدیاں بیت گئی ہیں مگر کسی کو بھی اس کے خلاف زبان کھولنے کی ضرورت نہیں ہو سکی، کیونکہ بات ہی انہوں نے مبنی پر حق کی ہے۔ آج کی اس نشست میں بالخصوص جو بات آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ میدان کربلا میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے پورے کے پورے خانوادے کو جو راہ خدا میں قربان کر دیا، حتیٰ کہ خود اپنی جان بھی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ یہ آپ کی شہادت کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ ابھی آپ کی شہادت ہوئی نہیں تھی کہ امام الانبیاء ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فقط اس شہادت کا تصور کر کے آنسو بہا دیا کرتے تھے۔ مگر شاید مجھے معلوم نہیں آپ میں سے کتنے لوگوں کے نوٹس میں یہ بات ہوگی، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ میں نے اس فیس بک پر دیکھا ہے اور مجھے کچھ دوستوں نے باقاعدہ یہ سب کچھ دکھایا کہ کسی ایک شخص نے جو بڑا معروف ہے پاکستان میں، اس نے محرم کے ان دنوں کے اندر باقاعدہ اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی رکھی۔ 3 دن تک ان کی تقریبات چلتی رہیں۔
گویا وہ یہ کام کر کے لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ شہادت حسین پر غم کیسا، اس کی ضرورت کیا ہے۔ ان کی سوچ یہ ہے کہ محرم کے دنوں میں شادی کرنے سے شریعت نے منع نہیں کیا، تو ہم کیوں شادی نہ کریں؟ اور شہادت تو ایک نعمت خداوندی ہے، اس پر غم کیسا، افسوس کیسا؟ اس پر تو خوشی ہونی چاہیے۔ اور یہ کسی فرد واحد کا کام نہیں ہے، یاد رکھیں یہ ایک پوری سوچ ہے، یہ ایک پوری فکر ہے، یہ ایک پورا طبقہ ہے جو اس طرح کی سوچ کا حامل ہے۔ مجھے یاد ہے میں ابھی طالب علم تھا، یہیں پڑھتا تھا منہاج القرآن میں، تو ہمارے پڑوس میں ہی ایک اور بھی نام نہاد عالم دین رہتے تھے، اور وہ بھی اسی سوچ کے حامل تھے۔ اب تو اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ انہوں نے 10 محرم کے دن اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کی تھی، اور پھر ان شادیوں کا انجام کیا ہوا وہ بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں اس پر آپ کو ایک سادہ سی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ شریعت نے محرم کے اندر نکاح کرنے سے منع کہاں کیا ہے، بات منع کی نہیں ہے۔ شرعی مسئلہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ محرم الحرام میں شادی کرنے سے شریعت نے منع نہیں کیا۔ محرم کے دنوں میں اگر کوئی شادی کرے گا، نکاح کرے گا، تو وہ نکاح واقع ہو جائے گا، وہ کوئی فعل حرام بھی نہیں ہوگا، وہ حلال ہوگا۔ شریعت ایسے منع نہیں کرتی ہے، کیونکہ محرم کا واقعہ تو بہت بعد میں آیا۔ قرآن مکمل ہو چکا تھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے پردہ فرما چکے تھے۔ مگر میں سادہ سی ایک بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کبھی آپ غور کریں، ہمارے گھر میں کوئی ماتم ہو جائے، کوئی مرگ ہو جائے، کوئی عزیز دنیا سے چلا جائے، تو کیا ہم شادی کرتے ہیں؟ شادی کی ڈیٹ رکھی ہوئی بھی ہو تو منسوخ کر دیتے ہیں، اسے مؤخر کر دیتے ہیں۔ حالانکہ شریعت نے کہیں منع نہیں کیا کہ کہیں فوتیدگی ہو جائے تو آپ شادی نہیں کر سکتے، شریعت تو کوئی منع نہیں کرتی۔ اپنا گھر تو کیا، اگر کسی پڑوسی کے گھر میں بھی اس طرح کی کوئی فوتیدگی ہو جائے، کوئی ماتم ہو جائے، تو اخلاق کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ چونکہ بھئی سامنے گھر میں، پڑوس میں کسی کے گھر اس طرح فوتیدگی ہو گئی ہے، تو لوگ کسی کے گھر بھی ایسا ماتم ہو جائے تو اپنی رکھی ہوئی خوشیوں کو مؤخر کر دیا کرتے ہیں۔ یہ جائے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ، نواسہ رسول اور ان کے خانوادے کے ساتھ ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جائیں، اور ہم ان دنوں کے اندر بجائے اس کے کہ غم کریں، ہم باقاعدہ اس دن شادی کا اہتمام کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان دنوں کے اندر شادی کا اہتمام کر کے در حقیقت کچھ لوگ شریعت پر عمل پیرا نہیں ہونا چاہ رہے، بلکہ جو سینے اہل بیت کے بغض سے بھرے ہوئے ہیں نا، اس بغض کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے۔ رہ گیا شہادت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر آنسو بہانا، غم کا اظہار کرنا، تو یہ بات بھی اپنے من کی تختیوں پر لکھ لیں کہ غم حسین میں رونا یہ عین عبادت ہے۔ بولیے یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ کوئی پوچھے کہ عبادت کیوں ہے، تو دلیل بڑی سادہ سی اور بڑی واضح سی اور مضبوط سی ہے کہ غم حسین میں رونا یہ خود سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور قبلی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہی حقیقت میں عبادت کہلاتا ہے۔ عبادت اس سے ہٹ کر اور کس چیز کا نام ہے؟ نیکی کسے کہتے ہیں؟ جو کچھ قمری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو کرنے کا حکم دیا، اور جو کام آپ کے سامنے ہوا مگر آپ نے اس سے منع نہیں کیا، وہ سارے کا سارا دین بن گیا، اور اسی پر عمل پیرا ہونا یہ عبادت کہلاتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ابھی شہادت ہوئی نہیں تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو فقط اس شہادت کا تصور کر کے آنسو بہا دیا کرتے تھے، آقا سے تو کوئی بات پوشیدہ نہیں تھی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ابھی ولادت ہوئی ہے، اور حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان ہے۔
امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے کہ ایسے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جیسے ہی آپ تشریف لائے تو ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی مقام کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو دیکھا، چوما، مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد جب ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کر دیکھا تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خوشی کا موقع ہے، اللہ نے نواسا عطا کیا ہے، مگر آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ام فضل، تمہیں کیا خبر کہ ایک وقت آئے گا جب میری ہی امت کے بعض بدبخت نام نہاد کلمہ پڑھنے والے میرے اس نواسے کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیں گے۔ تو ذرا اندازہ کریں، ابھی ولادت ہوئی ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فقط اس شہادت کا تصور کر کے آنسو بہا دیا کرتے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، وہ طویل واقعہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، جبریل امین علیہ السلام نے کربلا کے میدان کی مٹی لا کر میرے آقا کی خدمت میں پیش کی تھی اور عرض کی تھی کہ آقا، یہ وہ سرزمین ہے جہاں آپ کے نواسے حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی تھی اور فرمایا تھا کہ ام سلمہ، اس مٹی کو دیکھتی رہنا، جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھ لینا آج میرے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ اب غور کریں، میرے آقا کی نگاہ بصیرت کیا کیا کچھ دیکھتی تھی۔ ایک تو آقا کو یہ خبر تھی کہ شہادت کہاں ہونی ہے، کیسے ہونی ہے، کس کے ہاتھوں ہونی ہے، سن کون سا ہوگا، یہ ساری چیزوں کی خبر تھی۔ اور ان کو ہی نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت کے ساتھ ان باتوں کا ذکر کر چکے تھے کہ بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ان باتوں کو جانتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61 ہجری سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ مولا اس سن کے آنے سے پہلے پہلے مجھے اس دنیا سے اٹھا لینا، کہ جب کچھ لونڈے اور چھوکرے وہ اقتدار پر براجمان ہو جائیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کی حدوں کو پامال کریں گے اور یہ اندوناک واقعہ پیش آئے گا۔ تو خیر، میں بتا یہ رہا تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی بھی اپنی اس زوجہ مطہرہ کو عطا کی جن کے بارے میں نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوگی تو ازواج مطہرات میں سے جو زوجہ محترمہ اس وقت حیات ہوں گی وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ وہ مٹی کسی اور کو نہیں دی، ان کو دی۔ فرمایا ام سلمہ، یہ مٹی سنبھال کے رکھنا، اسے دیکھتی رہنا، جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے بس سمجھ لینا کہ آج میرے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آگے بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، میں آرام کر رہی تھی، سوئی ہوئی تھی کہ خواب دیکھا۔ خواب میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، مگر آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے، پریشانی کے آثار ہیں، محسوس یوں ہوتا ہے جیسے کو بڑا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، گرد آلود بال ہیں، کپڑے ہیں، اور ہاتھ میں دست مبارک میں ساتھ ایک شیشی پکڑی ہوئی ہے جس میں خون نظر آ رہا۔ تو کہتی ہیں ان سارے معاملات کو دیکھ کر میں نے عرض کرنے کی جسارت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار کیسے؟ آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ آپ کے دست مبارک میں یہ خون کیسا، شیشی کیسی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سن کے فرمانے لگے کہ ام سلمہ، میں ابھی ابھی مقتل حسین سے آ رہا، آج میرے نواسے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ جو میرے ہاتھ میں خون کی شیشی دیکھ رہی ہو، فرمایا آج سارا دن کربلا کے میدان میں حسین کے ساتھ شہید ہونے والے 72 لوگوں کا خون اس شیشی میں جمع کرتا رہا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ خواب دیکھا تو چونک کے اٹھ پڑی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد آیا کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ ام سلمہ، اس مٹی کو دیکھتی رہنا، جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھ لینا آج میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو کہتی ہیں میں دوڑ کے گئی کہ ذرا دیکھوں تو صحیح وہ آج مٹی کس حال میں ہے۔ کہتی ہیں جب میں گئی
تو جا کر دیکھا تو واقعتاً اس دن وہ مٹی خون میں تبدیل ہو چکی تھی، اور بعد میں پھر جب اطلاعات پہنچی تو یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی کہ عین وہی دن تھا، وہی تاریخ تھی، وہی وقت تھا جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا، اور اسی دن نواسہ رسول کی کربلا میں شہادت ہوئی تھی۔ اب ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زیارت خواب میں بھی ہو تو وہ زیارت آقا ہی کی ہوتی ہے، شیطان کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ نہیں دھار سکتا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر بھی اور عین شہادت کے دن خواب میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زیارت کروا کے گویا اس بات سے آگاہ کر دیا کہ مجھے نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر غم کتنا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ غم حسین میں رونا یہ خود سنت مصطفیٰ ہے، اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہی عبادت ہوتا ہے، اس لیے غم حسین میں رونا یہ عین عبادت ہے۔ غم حسین میں جینا سیکھو اور غم حسین میں مرنا سیکھو۔ تاہم جیسے میں نے بتایا کہ ایک طبقہ ہے، ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے جو اس طرح کے ہتھ کنڈے بھی استعمال کرتے ہیں کہ محرم میں غم کیسا، شہادت حسین پر غم کیسا، تو لہٰذا وہ اس طرح کی بدبختیاں بھی کر گزرتے ہیں کہ محرم کے ان دنوں میں شادی جیسے عمل سے بھی نہیں کتراتے۔ اگر تھوڑا سا بھی دل میں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا ہو، ادب ہو، ایمانی غیرت موجود ہو، تو کم از کم کوئی کلمہ پڑھنے والا ان دنوں کے اندر شادی نہیں کر سکتا۔ بھئی شادی کو چند دنوں کے لیے مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے، کہ جن دنوں کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لاڈلے حسین کے ساتھ کہ جن کو میرے آقا نے اپنی زبان مبارک چوسائی، جن کو اپنی چھاتی پر میرے آقا لوریاں دیتے رہے، جن کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے مدینہ کی گلیوں میں سیر کرواتے رہے، جن کی خاطر میرے آقا اپنی نماز کے سجدوں کو بھی لمبا کر دیتے رہے، جن کے لیے میرے آقا فرمائیں کہ حسین سب جنت کے جوانوں کا سردار ہے، اس حسین کو اور اس حسین کے خانوادے کو اگر میدان کربلا میں بھوکا پیاسا رکھ کر ظلم و بربریت کی انتہا کر کے شہید کر دیا جائے تو کم از کم ایک کلمہ گو مسلمان کے دل میں غم کی کیفیت تو ضرور پیدا ہونی چاہیے نا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر تھوڑا سا بھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا ہو، ادب ہو، تو کم از کم کلمہ پڑھنے والا کوئی شخص ایسی جسارت نہیں کر سکتا۔ بس یہ بدقسمتی ہے کہ یہ ایک پورا طبقہ ہے جن کی کوشش یہ ہے کہ دلوں کے اندر سے اہل بیت کی محبت کو نکالا جائے، اس محبت کو کم کیا جائے۔ میں نے آج عنوان گفتگو طور پر جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کی روشنی میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اہل بیت کی محبت کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے اور ان کی شان کیا ہے۔ گھر جا کر خود بھی قرآن پاک کھول کر کبھی پڑھا کریں۔ یہ سورہ شورا ہے، قرآن پاک کا 42واں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 23 کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ فرمایا کیا ہے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا آپ اپنی میٹھی میٹھی زبان سے اعلان کر دو، فرما دو، اپنے غلاموں تک یہ بات پہنچا دو، ان سے یہ بات کرو، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ اے میرے غلاموں میں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں اگر سوال کرتا ہوں تو صرف ایک کہ میری قرابت سے مودت رکھنا، میری قرابت سے محبت کرنا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سنا، چونکہ عربی جانتے تھے، معنی مفہوم جب سمجھ میں آیا تو فوراً کچھ صحابہ کرام عرض کرنے لگے کہ آقا ذرا یہ بھی ساتھ ہی مسئلہ حل فرما دیں، ارشاد فرمائیں کہ وہ آپ کی قرابت ہے کون کہ جن کی مودت اور جن کی محبت
اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے ذریعے ہمارے اوپر واجب قرار دیا، من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، کہ آقا ذرا ارشاد فرمائیں وہ آپ کے قرابت دار کون ہیں جن کی مودت کو اللہ نے قرآن کی اس آیت کے ذریعے ہمارے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات سنا رہا ہوں، واجب کا لفظ صحابہ کرام استعمال کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ اے میرے غلاموں اور میرے صحابیوں، وہ میری قرابت جن کی مودت اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر واجب قرار دی ہے، فرمایا ان سے مراد علی و فاطمہ وابنہما، فرمایا وہ چار ہستیاں ہیں، وہ علی ہے، فاطمہ ہے، حسن اور حسین علیہ السلام۔ تو یہ چار وہ ہستیاں ہیں جن کی محبت کو اور جن کی مودت کو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے ذریعے اہل ایمان پر واجب قرار دیا ہے۔ آپ کبھی غور کریں نا اس آیت کریمہ کی ڈیپتھ اور گہرائی میں ذرا غور کریں۔ یہ حکم جو باری تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے ہمیں دیا، تو چونکہ یہ قرآن کی آیت ہے تو قرآن کی آیت ہونا یہ بتا رہا ہے کہ یہ حکم خدا ہے، اور باری تعالیٰ نے اس آیت کا آغاز کیا ہے لفظ کل سے، فرمایا کل، محبوب ذرا آپ اپنی میٹھی میٹھی زبان سے فرما دیں۔ تو آیت کا ہونا بتا رہا ہے کہ یہ حکم خدا ہے، اور لفظ کل بتا رہا ہے کہ یہ فرمان مصطفیٰ ہے۔ دوہری تاکید ہے اس بات کے اندر، اور باری تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں کہ محبوب ذرا کلمہ پڑھنے والوں سے مخاطب ہو کر یہ فرما دو کہ اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھ کے میری غلامی میں آ جانے والو، لا اسألکم علیہ اجرا، علیہ کہ میں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگا۔ یہاں ایک بات اگر رک کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں، اگر کوئی سوچنے بیٹھے کہ رسول نے کیا کچھ دیا یا رسول کیا دیتا ہے، تو ایک جملے میں اگر کہنا چاہوں تو یاد رکھیں کہ رسول سب کچھ ہی دیتا ہے۔ جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کر آج تک، اور پھر آج سے لے کر قیامت تک، تو کیا قیامت کے بعد بھی جس کو جو کچھ ملا ہے، جو مل رہا ہے اور جو ملے گا، وہ ملتا ہی مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ ہے۔ تو رسول سب کچھ ہی دیتا ہے، مگر دے کر وہ سوال کوئی نہیں کرتا۔ فرمایا کہ ہے میرے غلاموں، یہ جو میں نے تبلیغ رسالت کا فریضہ انجام دیا ہے، تم تک ایمان کی نعمت پہنچائی ہے، اسلام کی نعمت پہنچائی ہے، تم تک قرآن پہنچایا ہے، تمہیں رحمان سے واصل کر دیا ہے، مولا کی معرفت عطا کی ہے، خالق سے تمہارا رشتہ جوڑ دیا ہے۔ فرمایا جو کچھ بھی میں نے تمہیں دیا ہے، اس پر تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ الا المودۃ فی القربیٰ، فرمایا ہاں اگر میری وفاؤں کا صلہ دینا چاہتے ہو، میری غلامی کا دم بھرنا چاہتے ہو، تو فرمایا تقاضا صرف ایک ہے کہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام سے محبت کرنا، ان سے مودت والا رشتہ قائم کرنا۔ تو ذرا اندازہ کریں کہ آیت کریمہ ہونے کی وجہ سے یہ حکم خدا ہے، لفظ کل بتا رہا ہے، یہ فرمان مصطفیٰ ہے، پھر باری تعالیٰ نے حصر والا انداز استعمال کیا کہ محبوب نے بتا دو تم سے کوئی اور سوال نہیں کرتا، سوال صرف ایک ہے، اور وہ کیا کہ بس علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام سے محبت کرنا۔ تو ذرا دیکھو نا، رسول سب کچھ دے کر جو مانگے تو پیچھے کوئی انکار کی گنجائش بچتی ہے؟ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اس محبت کے بغیر کوئی گزارا ہو سکتا ہے، چارہ ہو سکتا ہے۔ میں سادہ سی ایک بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اور اس بات کو پلے باندھ لیں کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت یہ خالی کوئی مستحب عمل نہیں ہے کہ کوئی سمجھے کہ کر لی تو ٹھیک ہے اجر مل جائے گا، نہ کی تو کیا فرق پڑتا۔ یہ خالی سنت ہی نہیں ہے کہ میرے آقا نے ان سے محبت کی تو ہم سنت سمجھ کے محبت کریں، نہیں۔ ایک تو صحابہ کرام کے کلمات بتا دیے، پھر آیت کریمہ کے تیور اور انداز کو پڑھیں۔ اہل بیت کی محبت یہ صرف واجب ہی نہیں بلکہ ائمہ کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ ثابت کر رہی ہے کہ اہل بیت کی محبت اور بالخصوص ان چار ہستیوں کی محبت
ہر صاحب ایمان شخص پر فرض ہے۔ بولیے یہ کیا ہے؟ فرض کا درجہ رکھتے ہیں۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو باقاعدہ شعر ایک کہا ہے، جس شعر کے اندر انہوں نے اہل بیت کی فرضیت کا ذکر کیا ہے۔ فرائض میں بھی فرق ہے۔ دیکھیے نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، ہر صاحب استطاعت شخص کے لیے حج کرنا فرض ہے، صاحب نصاب شخص ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ دینا فرض ہے، بہت سارے فرائض ہیں، مگر فرض ہونے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ نماز فرض ضرور ہے، مگر اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے تو وہ گناہ گار ہوگا، مگر اس کا ایمان ضائع نہیں ہوگا، وہ کافر نہیں ہوتا۔ کوئی روزہ نہ رکھے گناہ گار بنے گا، گرفت ہوگی، پکڑا جائے گا، حساب کتاب دینا ہوگا، مگر کافر نہیں ہو جاتا روزہ نہ رکھنے سے۔ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا تو بھئی گناہ گار ہوگا، مگر کافر نہیں ہوگا، ایمان نہیں جائے گا۔ مگر کملی والے آقا کی اہل بیت اور بالخصوص ان چار ہستیوں کی محبت، یہ محبت ایسا فریضہ ہے کہ ادھر کسی نے اہل بیت کی محبت سے منہ موڑا، وہ بدبخت اسی وقت دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، اس کا ایمان ہی نہیں بچتا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے اندر یہ جراثیم کہاں سے آ گئے کہ ہم نے اہل بیت کی محبت کو صرف ایک طبقے کے کھاتے میں ڈال دیا، شیعوں کے کھاتے میں ڈال دیا کہ شاید اہل بیت سے محبت کرنا تو صرف شیعہ لوگوں کا کام ہے۔ یاد رکھیں کہ اہل بیت کی محبت شیعت نہیں، اہل بیت کی محبت یہ عین ایمان ہے۔ اہل بیت کی محبت کے بغیر نہ ایمان ملتا ہے، نہ ملا ہوا ایمان بچتا ہے۔ ایمان ملتا بھی اہل بیت کی محبت کے صلے میں ہے، اور ملا ہوا ایمان وہ بچتا بھی اہل بیت کی محبت کے صدقے سے ہے۔ اس لیے اہل بیت کی محبت میں جینا سیکھو اور اہل بیت کی محبت میں مرنا سیکھو۔ یہ محبت کوئی معمولی محبت نہیں ہے۔ میرے آقا نے انہی چار ہستیوں کو اکٹھا بٹھا کر فرمایا تھا، من احب ہؤلاء فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ۔ فرمایا سن لو، جس نے ان چاروں سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور پھر فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی گویا اس نے اللہ سے محبت کی، اور پھر فرمایا کہ جس نے اللہ سے محبت کی اللہ اس خوش نصیب کو جنت میں داخل کر دے گا، فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ چار جملے ہیں جو آقا نے فرمائے کہ جس نے اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی فرمایا اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ اور اس کو اگر ریورس آرڈر میں دیکھیں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے تو نہیں جا سکتا جب تک اس کے دل میں پہلے اللہ کی محبت نہیں ہوگی، اور اللہ کی محبت اس سینے میں آتی ہے جس سینے میں پہلے کملی والے آقا کی محبت موجود ہے۔ اور کملی والے آقا کی محبت کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہو سکتا جب تک کہ پہلے اہل بیت کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا نہ جائے، اہل بیت کے در سے نسبت سگانہ قائم نہ کی جائے، اہل بیت کی محبت اور مودت میں فنا نہ ہوا جائے، تب تک آقا کی محبت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جس کا معنی یہ ہے کہ آقا در حقیقت اعلان کر رہے ہیں کہ جس سینے میں میری اہل بیت کی محبت نہیں ہے، یاد رکھیں اس بدبخت کو نہ خدا مل سکتا ہے، نہ خدا کا رسول مل سکتا ہے، نہ خدا کی جنت مل سکتی ہے۔ جس کو اللہ کی نسبت چاہیے، رسول سے تعلق چاہیے، اللہ کی جنت چاہیے، یہ سب کچھ اسے ملے گا جس کے دل میں میرے آقا کی اہل بیت کی محبت ہو۔ آخری بات، حضور شیخ الاسلام نے ایک موقع پر، ہم گھر ایک نجی سی نشست ہو رہی تھی، اس میں بیٹھے ہوئے ایک نصیحت فرمائی اور فرمایا کہ بیٹے زندگی میں اگر کبھی اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہو کہ تم ایمان کے کس پانی میں ہو، تو فرمایا ایک سادہ سا پیمانہ دے رہا ہوں، زندگی میں اس کو سامنے رکھنا، تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ فرمایا اگر کسی ایسی مجلس میں جاؤ، ایسی محفل میں جاؤ، ایسی جگہ پر بیٹھو جہاں اہل بیت کی عظمت بیان ہو رہی، ان کے فضائل پر بات ہو رہی، ان کی شانیں بیان ہو رہی ہو، تو فرمایا اگر اہل بیت کی عظمت کی بات سن کر دل گھٹن محسوس کرے، تنگی محسوس کرے، تو فرمایا سمجھ جانا ایمان میں خرابی ہے، اپنے ایمان کی خیر مانگنا۔ فرمایا ایمان سلامت تب ہے
کہ اہل بیت کی عظمت کی بات آئے سن کر دل خوشی سے باغ باغ ہو جائے۔ اس لیے قرآن کا پیغام یہی ہے، رسول کے فرامین کا نچوڑ یہی ہے، اور اس صدی کے اندر حضور شیخ الاسلام اور منہاج القرآن کا پیغام یہی ہے کہ لوگوں آؤ اہل بیت کی محبت میں جینا سیکھو اور اہل بیت کی محبت میں مرنا سیکھو۔ اگر اہل بیت کی محبت میسر آ گئی تو سمجھو دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خیرات عطا فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔